محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا سیکھیں گے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں 4 قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے، اور یہ عام دعا نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات 4 بڑے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ 4 چیزوں سے اللہ کے حضور پناہ مانگو، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو اپنے وظائف کے اندر شامل کر لو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ان 4 قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ پہلا، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ جہنم یہ بڑی دردناک، بڑی ہولناک، بڑی تباہی، بڑی ذلت والی جگہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات یہاں پہ مجرموں کو ڈالیں گے، کفار کو پھینکا جائے گا۔ یہ آگ کا گھر ہے، یہ تباہی کا گھر ہے، یہ ذلت کا گھر ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی ذات لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، اللہ رب العزت کی ذات ان لوگوں کو دوزخ میں پھینکے گے۔ تو یہ دعا کیا کرو میرے عزیزو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں آپ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں۔ میری بہن بھی دعا کرے، میرے بھائی بھی دعا کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس دعا کو اپنے وظائف کے اندر شامل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ دوسری دعا مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ میری بہن بھی دعا مانگے، میرا بھائی بھی دعا مانگے، اور یہ قبر یہ اتنی ہولناکی کی جگہ ہے۔ قبر یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ سنتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک، آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو جنت کے مستحق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر کے بارے میں مجھے بشارت نہیں ملی، اس لیے میں روتا ہوں کہ قبر اگر اچھی ہوئی، قبر کے اندر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، قبر کا عذاب سے پناہ مانگے۔ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہا کریں۔ اور تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ زندگی اور موت کے فتنہ سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اب زندگی کے فتنہ سے کیا مراد ہے؟ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہو جائیں یا گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس سے پناہ مانگے۔ یا اللہ دنیا کے مشاغل کے اندر میں مشغول ہو کر تیری یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرے عبادت کرتا رہوں، تیرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا رہوں، اور گناہوں سے بچ جاؤں۔ اور موت کے فتنہ سے مراد، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، اس کے فتنہ سے مراد خاتمہ برا ہو،
خاتمہ ایمان پر نہ ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، کلمہ نصیب نہ ہو، اس سے اللہ کے حضور پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمانا، دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ فرمانا، زندگی اور موت کے فتنہ سے بھی محفوظ فرمانا، موت کے وقت یا اللہ خاتمہ بالایمان پر فرمانا۔ جس کی موت اچھی ہوئی اس کا سب عمل اچھا، جس کی موت ایمان پر ہوئی زندگی کی ساری مشکلات دور، زندگی کے سارے مصائب دور، زندگی کی ساری پریشانیاں دور، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔ اور چوتھی دعا اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر یہ کرتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں آپ سے دجال کے فتنہ سے حفاظت چاہتا ہوں، دجال کے فتنہ سے مجھے محفوظ فرما دے۔ دجال کا فتنہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بہت بڑا خطرناک فتنہ آنے والا ہے۔ اس فتنے سے کامل ایمان والے ہی بچ سکیں گے، جن کا ایمان بہت مضبوط ہوگا، جن کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان کامل ہوگا، وہ لوگ بچیں گے۔ اس لیے دجال کے فتنہ سے حفاظت مانگتے رہا کرے اللہ کے حضور۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، سورۃ الکہف کی صبح کے وقت اور شام کے وقت پہلی 10 آیات پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دجال کی فتنہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہماری عافیت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان پر فرمائے۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں، چاہے جائے کہ ہمیں دنیا کے اندر مسائل بھی تھے، مصائب بھی تھے، پریشانیاں بھی تھی، وہ ساری ختم، ایمان باللہ نصیب ہو گیا آخری وقت تو سمجھ لیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری چھوٹی سی آپ حضرات سے گزارش ہوتی ہے کہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹ بھی کر دیجیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔